اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات پڑھنے بلند آواز صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں ان تمام دوست جو پاکستان سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں آل محمد کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پوری انسانیت کو اس موذی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ یقیناً وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے بغیر کوئی کائنات میں ایسی ذات نہیں ہے جو مشکل کشائی کر سکے سوائے میرے رب کے، میرے خالق کے، میرے مالک کے۔ اور اس وقت تقریباً پاکستان میں 12 بجے سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے، اور اپنی باتوں کے دوران جب میں کچھ چیزیں گزارشات کرتا ہوں، معروضات پیش کرتا ہوں، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور کیونکہ لاک ڈاؤن میں ہیں سب دوست، تو اس نیٹ کے ذریعے سے، اس الیکٹرانکس سسٹم کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہر عالم دین کا فرض ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا میسج، اپنا پیغام پہنچاتا رہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب کی مشہور سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے تمہیں 7 من المثانی عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو اللہ نے اس سورہ کے بارے، اس آیت کے سورہ کے بارے میں 7 من المثانی فرمایا۔ کیا مطلب؟ کہ 7 آیتوں والی سورہ۔ کتنے آیتوں والی؟ 7 آیتوں والی، 7 من المثانی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ہم عرض کرتے رہیں گے، لیکن آج میرا موضوع یہ نہیں ہے ہرگز۔ ہم ایک ایسی چیز اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے دوست کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کافی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے علوم
ترویج آل محمد میں انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک گمنامی کی زندگی کی طرف چلے گئے۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ بھی ان ایام میں ایسی ہستیوں کا ذکر کیا جائے کہ جو ہستیاں اپنے زمانے کی بڑی عظیم ہستیاں تھیں، اور انہوں نے دین کے معاملات میں جو خدمات سر انجام دی ہیں، ان کی خدمات اور ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جیسے شہید اول، نام سب نے سنا لیکن پوری تفصیل کسی کو، کم لوگوں کو پتہ ہے کہ شہید اول کہاں کے تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کی خدمات کیا تھی۔ اسی طرح شہید ثالث علیہ رحمہ کے بارے میں، اسی طرح شہید ثالث علیہ رحمہ کے بارے میں، تو انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے ان ہستیوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں ان کا تعارف پیش کرتے رہیں گے۔ آج جس ہستی کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا نام ہے احمد بن نصر اللہ۔ احمد بن نصر اللہ، یہ وہ عظیم انسان ہے جو سرزمین سندھ میں پیدا ہوا، اور ان کا آبائی شہر علاقہ ٹھٹھا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹھٹھا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو بڑی مشہور ثقافتی لحاظ سے بھی ہے، کہ وہاں مکھلی کا یعنی دنیا کا دوسرے نمبر پر قدیم ترین قبرستان ہے، یعنی وادی السلام کے بعد قدیم ترین، اور پہلے بندرگاہ بھی ٹھٹھا ہوا کرتی تھی۔ اور اس ہستی کا ویسے بھی سرزمین سندھ جو ہے وہ سادات کے حوالے سے، شیعان علی کے حوالے سے بڑی زرخیز رہی ہے، خصوصاً بنو امیہ کے دور میں، جب ان پر، سادات پر، بنو ہاشم پر ظلم و ستم اپنی انتہا پر تھا، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں یا ولید بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، تو کافی سادات وہاں سے ہجرت کر کے سندھ کی طرف تشریف لائے۔ یہ تاریخ موجود ہے، اگر کسی کو شوق ہو تو مولانا ظفر ندوی صاحب کی کتاب ہے تاریخ سندھ، اس میں بڑی تفصیل موجود ہے اس کی۔ اور تاریخ کے کچھ ایسے تلخ حقائق بھی ہیں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ حجاج ابن یوسف بڑا ہیرو تھا اسلام کا، حالانکہ جب ہم نے مطالعہ کیا مین کتب کا، تاریخ کا، چاہے تاریخ ابن کثیر ہو، تاریخ طبری ہو، تاریخ الیعقوبی ہو، تاریخ ابن خلدون ہو، طبقات ابن سعد ہو، یا بہت اور ساری کے کتب جتنی بھی آپ لے لیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ حجاج ابن یوسف وہ انسان ہے جو ظالم ترین انسان تھا، ظالم ترین انسان، اور جس کی پیشین گوئی خود رسول اللہ نے اپنے زمانے میں فرمائی تھی۔ اور محمد بن قاسم جب آیا تو کتب میں موجود ہے یہ ساری چیزیں، کہ وہ سادات جو بنو امیہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے سندھ کی سرزمین میں پناہ کے لیے آئے، پناہ کی تلاش میں، تو راجہ دہر نے ان کو پناہ دی، یہ حقیقت ہے، ان کو پناہ دی۔ اور وہ شخص جس کو رسول ظالم کہے وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو رسول اللہ ظالم کہے، کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب اس نے سنا کہ ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ تلخ حقیقت ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے یہ۔ اگر آپ جو لوگ تاریخ کے شوقین ہیں وہ ذرا خود مطالعہ کریں، یہ میری طرف سے گزارش ہے ان کی خدمت میں۔ تو تاریخ سندھ میں بڑے سادات آئے اور ان کو راجہ دہر نے پناہ دی، اور محمد بن قاسم نے جب آ کر ان سے مطالبہ کیا کہ یہ
ہمارے باغی اور ہمیں واپس کیے جائیں، تو انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں اس نے سادات واپس دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم واپس نہیں کر سکتے تمہیں۔ تو سرزمین سندھ کا احسان ہے، سندھ کی سرزمین کا احسان ہے سادات پر، خصوصاً بنی فاطمہ پر، کہ انہوں نے سادات کو پناہ دی، عزت دی، اور جتنا ہو سکا ان کی مدد بھی کی۔ تو میں ٹھٹھا کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ ٹھٹھا بڑا ثقافتی شہر تھا، اس کا قبرستان بتا رہا ہے، یہ مکلی کا قبرستان جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی بڑی تاریخ تھی۔ اور اس ٹھٹھا میں ایک قاضی تھا جس کا نام تھا نصر اللہ، مغل بادشاہ کا زمانہ تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا بڑا ذہین، بڑا باکردار، جس کا نام تھا احمد۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی سوان حیات تھوڑی سی بتا دوں کہ کتنے عظیم لوگ اس سرزمین پر رہے ہیں، اور بڑے لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ وہ ٹھٹھا کا جو قاضی تھا اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا احمد۔ اس کے پاس عرب سے ایک فقیر آ کے رہا کرتا تھا۔ باتوں باتوں میں احمد نے، وہ جو قاضی کا بیٹا تھا، اس نے اس فقیر سے باتیں کرنی، رات کے وقت پوچھنا عرب کیسا ہے، فارس کیسا ہے۔ تو اس فقیر نے احمد کو، قاضی کے بیٹے کو، عرب کے بارے میں بڑی معلومات دی اور فارس کے بارے میں بڑی معلومات دی۔ باتوں باتوں میں اس فقیر نے ایک بات کا ذکر کیا کہ قاضی صاحب، ماشاءاللہ آپ کا مدرسہ بھی ہے اور آپ بڑے لائق بھی ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کے بارے میں کوئی مطالعہ کیا ہے؟ اور دوسری بات جو کی اس نے کہ عرب اور عجم میں ایک اچھی خاصی تعداد تشیع کی رہتی ہے جو شیعہ ہے۔ تو قاضی صاحب کا بیٹا جو احمد ہے وہ سن کر حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا، کیونکہ اس وقت کمیونیکیشن کوئی زیادہ نہیں تھی اس زمانے میں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے نہیں سنا اتنا۔ تو اس فقیر نے، جو عرب سے آیا ہوا تھا وہ فقیر، لیکن اس نے اس قاضی کے بیٹے احمد کو تشیع کے اصول دین بتائے کہ جو شیعہ ہیں وہ اصول دین پر یقین رکھتے ہیں، وہ اصول دین یہ ہیں۔ کون سا؟ توحید، عدل، توحید، عدل، رسالت، امامت اور قیامت، اور اس پر ان کا یقین ہے اور اس پر ان کا دین قائم ہے۔ اور جس سکول کو وہ فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس سکول کا نام ہے جعفریہ، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ہے۔ اور پھر فروع دین کے بارے میں بتایا، مل کر درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پھر اصول دین کے بارے میں بتایا، پھر فروع دین کے بارے میں بتایا۔ تو قاضی کے بیٹے کو کچھ شوق ہوا کہ میں اس سکول آف تھاٹ کا، اس فقہ جعفریہ کا کچھ مطالعہ کروں۔ وہ سوال کرتا رہا، اور وہ فقیر، وہ مسکین، وہ غریب جو عرب سے آیا ہوا تھا، اس نے مدلل جواب اصول دین کے بارے میں قاضی کے بیٹے کو دیے۔ قاضی کا بیٹا بڑا حیران ہوا کہ کیا تشیع کی بنیاد توحید پر اس طرح ہے، عدل الہی پر اس طرح ہے، رسالت پر اس طرح ہے، اور قیامت پر اس طرح ہے، اور امامت پر اس طرح ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا۔ اور ساتھ اس نے اور علوم پر بھی وہ فقیر قاضی کے بیٹے کو بتاتا رہا۔
تو قاضی کے بیٹے احمد کے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں اس سکول آف تھاٹ جو ہے فقہ جعفریہ کا، اس کا میں مطالعہ تو کروں، یہ ہے کیا؟ تو وہ اس کوشش میں لگا رہا، اپنی کتابیں، اپنی لائبریریوں کا مطالعہ کرتا رہا. پھر ذہن میں رہے کہ یہ ٹھٹھا کا جو قاضی تھا نصر اللہ، یہ اس کا بیٹا تھا احمد. اور اس نے مطالعہ کرتے 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 بڑا حیران ہوا کہ میں کون سی ایسی کتاب ہو جس کا میں مطالعہ کروں اور میں حقائق تک پہنچوں، کیونکہ تشیع کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا ہوا تھا وہ تو کچھ اور ہے، لیکن یہ جو فقیر عرب سے آیا ہوا ہے، یہ جو مجھے اصول دین تشیع کے بتا رہا ہے، یہ تو اور ہے. کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، نہ وہ زمانے کا محتاج ہے، نہ وہ مکان کا محتاج ہے. وہ اس کی صفت زید بر ذات نہیں ہے، یعنی اس کی صفت عین ذات ہے. بڑا پریشان کہ ہمیں تو تشیع کے بارے میں یہ کچھ اور بتایا گیا. اسی شش و پنج میں، اسی فکر میں ایک رات جب سویا، اور اس کے ذہن میں یہ بھی تھا، فقیر نے ایک اور بات بھی بتائی اس کو. وہ یہ بتائی کہ تشیع میں رسول اللہ کے بعد ان کا عقیدہ ہے کہ امامت علی علیہ السلام کے پاس ہے. بعد رسول امامت یعنی امام وہ مانتے ہیں علی علیہ السلام کو. وہ بڑا پریشان کہ مجھے یہ کہاں سے یہ باتیں ملیں گی کہ میں دیکھوں کہ بھی تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت رسول اللہ کے بعد، پہلی تو یہ کہ تشیع یعنی امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، اللہ کا کام ہے امام کو مقرر کرنا، بندو کا کام نہیں ہے. جیسے پہلے میں نے ذکر بھی کیا تھا آپ کو کہ جب رسول اللہ نے ہجرت کی، ہجرت میں جب رسول اللہ مکہ سے جانے لگے، یہ بات میری باتیں ذہن میں رکھنا، یہ کام آئیں گے آپ لوگوں کو، کہ جب ہجرت رسول اللہ نے کی تو امانتیں تھیں. امانتیں کیا امانت تھی؟ پیسہ تھا، زیور تھے، سامان تھا. تو رسول اللہ نے وہ ساری امانتیں علی کے سپرد کی. یا رسول اللہ، علی آپ کے بستر پر سو رہا ہے، آپ یہ امانتیں کسی اور صحابی کے حوالے کر دیں. لیکن رسول اللہ نے وہ امانتیں کسی اور کے سپرد نہیں کی. دنیا کی امانتیں، کفار کی امانتیں علی کے سپرد کی کہ علی جب آنا مکہ سے مدینے کی طرف تو ساری امانتیں جس جس کی ہیں ان کو دے کے آنا. یعنی کفار رسول اللہ کو امین سمجھتے تھے، اور رسول کی نگاہ میں علی امین ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نگاہ میں رسول امین، کفار کی نگاہ میں رسول امین، لیکن رسول کی نگاہ میں علی امین. حالانکہ اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، لیکن رسول اللہ کا یہ امانتیں دینا کہ یا علی میرے بعد یہ امانت، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ میری نگاہ میں میرے تمام صحابہ سے سب سے بڑا اگر کوئی امین ہے تو وہ علی ہے. ٹھیک ہے بھائی. جب دنیا کی امانتیں رسول اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، علی کو عطا کی کہ یہ دے کر آنا، تو دین جیسی امانت رسول اللہ ایسے کیسے چھوڑ کے چلے گئے؟ دیکھیں نا، دین امانت ہے اور اللہ کی امانت ہے دین، اور وہ دین جیسی امانت رسول اللہ ایسے چھوڑ کے چلے جائیں. آخر کسی کے سپرد کر کے گئے ہوں گے نا. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دین اللہ کا ہے، اور اللہ فرماتا ہے زمین میری، ان الارض للہ، ارض کا مالک اللہ، کتاب کا مالک اللہ،
जन्नत का मालिक अल्लाह, जमीन का मालिक अल्लाह, यारिसुहा मन यशा मिन इबादिना, और हम जिसको चाहते हैं अपनी जमीन का वारिस बनाते हैं। इसी तरह जन्नत का मालिक अल्लाह, जिसको चाहता है अल्लाह जन्नत का वारिस बनाता है। बात समझ रहे हैं ना जी। फिर अल्लाह फरमाता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, और किताब मेरी है और इस किताब के जो वारिस चुनूंगा वो भी मैं अल्लाह चुनूंगा। जब किताब अल्लाह की, दीन अल्लाह का, जमीन अल्लाह की, तो चुनता भी अल्लाह है इनके वारिस। बात समझ रहे हैं? किताब के वारिस, दीन के वारिस अगर अल्लाह का दीन है। हां, अगर दुनिया ने अपना दीन बनाया है तो फिर दुनिया के बंदे उसको बेशक चुन ले। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अल्लाह बनाता है दीन। तो जब ये बहस हुई, उस फकीर ने बताया कि तशय्यो का ये नजरिया है, शिया कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद अली अलैहिस्सलाम इमाम बरहक हैं और मंसूस मिन अल्लाह है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये बात मुझे कहां से मिलेगी। इस फिक्र में एक दिन जब सोया तो ख्वाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम उस अहमद को आ गए। सल्ले अला मोहम्मद वाले। अंदाजा करें आप कि इतनी बड़ी हस्ती, ठट्ठा का काजी नसरुल्लाह, उसका बेटा अहमद, उसके ख्वाब में मौला अली अलैहिस्सलाम आए कि आए अहमद, तू ऐसे कर कि तफसीर कश्शाफ का मुताला कर, और आयत जो है इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन, इस आयत का तफसीर कश्शाफ में बगौर मुताला कर। किसने बताया? मौला अली अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए, और उसके बाद वो उठा, तफसीर कश्शाफ ढूंढने लग गया, हर लाइब्रेरी में गया, तफसीर कश्शाफ उसको ना मिली। जब तफसीर कश्शाफ उसको ना मिली, बड़ा परेशान, खुश भी हुआ कि दामाद रसूल, इमाम अल मुत्तकीन, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मेरे ख्वाब में आ गए हैं। बात समझ रहे हैं? और याद रखें, अली का मुहिब जहां भी हो, जहां भी पैदा हो, लेकिन याद रखो उसको मेरा मौला खुद ब खुद उसको खींच लेता है। इसी तरह जैसे एक शख्स इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर कहता है, मौला यब्ना रसूलल्लाह, मैं मकरूज हूं, अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं तुम्हारा शिया हो जाऊंगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसको पैसे दिए और पैसे देकर कहा, ये शिया होने वाली बात ना कर, क्योंकि आलम अरवाह में अल्लाह ने हमारे शिया मुकर्रर कर दिए हैं, ना उससे कम होंगे ना उससे ज्यादा होंगे। जहां भी कोई है वो मुहिब अली खुद ब खुद आ जाता है उसकी बारगाह में, हल्काए विलायत में खुद ब खुद आ जाता है वो, किसी ना किसी हवाले से। अब देखिए, अरब से फकीर चला, उसने फिक्र दी और अहमद ने ढूंढना शुरू कर दिया, और मौला अली उसके ख्वाब में आ गए। और जब मौला अली अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए तो उसने एक तफसीर कश्शाफ को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बरे सगीर में उसको तफसीर कश्शाफ न मिली। मिलकर दरूद पढ़ ले बुलंद आवाज से। तो जो हमारे भाई अभी यूरोप में या अमेरिका में या कहीं और बैठे हुए हैं, अगर कोई देख रहा है तो हमारे यहाँ तकरीबन रात के 1 बजने वाले हैं, 12:45 का टाइम तकरीबन होने वाला है। इसीलिए मैं थोड़ा पानी भी साथ साथ पी रहा हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि माह मुबारक में जो है ना वो मौल साहब जो है ना वो पानी भी पी रहे हैं साथ। तो तफसीर कश्शाफ उसको ना मिली। कुछ अरसा गुजरा किबला, अरब से एक शख्स आया जिसका नाम था मिर्जा अबुल हसन। उसने अपने खादिम को, जो उसके साथ आया था, उसको जाकर कहता है, उस अपने खादिम को बुलाता है और कहता है कि जाकर इस ठट्ठा का जो काजी नसरुल्लाह है, इसका एक बेटा है अहमद, जाकर उसको ढूंढ के ले आ।
اس کا گھر بھی دیکھا اور اس کو ڈھونڈ کے لیا اور اس کو پیغام دے کہ ایک عرب سے بندہ آیا ہے جو تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ خادم گیا، ٹھٹھا میں ڈھونڈتے 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 قاضی کا گھر مل گیا۔ قاضی کے گھر کے بعد اس نے اس کے بیٹے سے بھی ملاقات کی، احمد سے، اور احمد سے کہا کہ جناب میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، عرب سے ایک شخص آیا ہوا ہے جس کا نام ہے مرزا ابو الحسن، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے اور ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ تو احمد کہتا ہے کہ میں پھر اپنے طلباء کے ساتھ اور کچھ علماء کے ساتھ میں اس کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو اس نے ایک صندوق تھی، اس میں سے ایک کتاب نکالی، کتاب نکال کے اس نے وہ کتاب میرے حوالے کی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ تفسیر کشاف تھی، اور جب میں نے اس کا پہلا صفحہ الٹا، اس پر میرا نام بھی لکھا ہوا تھا اور میرا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا، اور میں حیران ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تم میرے نام سے واقف کیسا ہے، میرا پورا ایڈریس آپ نے لکھا ہوا ہے۔ تو مرزا حسن نے کہا کہ میں نجف اشرف میں تھا، جب میں آ رہا تھا بر صغیر کی طرف، ہند کی طرف، تو مولا علی میرے خواب میں آئے اور مجھے آ کر کہا، فرمایا کہ اے مرزا تو جا رہا ہے اور ٹھٹھے میں جانا، وہاں قاضی کا بیٹا ہے احمد، اس کو اس تفسیر کشاف کی بڑی ضرورت ہے، یہ جا کر میری طرف سے اس کو نظر کرنا، اسی لیے یہ تفسیر پر تیرا نام ہے۔ جب میں صبح اٹھا اس خواب کے بعد، نجف میں نے تفسیر کشاف خریدی، اور تفسیر کشاف پر میں نے پھر آپ کا نام بھی لکھا اور آپ کا ایڈریس بھی لکھا، یہ مولا کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ تم علامہ احمد کہتے ہیں کہ میں، علامہ احمد ٹھٹوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا کتاب لی، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور جب میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ جو طلاب تھے وہ مذاق کرنے لگے، کہنے لگے بھائی بڑی بات ہے، اب تو احمد کے چرچے عراق میں بھی ہونے لگ گئے ہیں، میری تضحیک اڑانے لگے، لیکن میں نے ان کی تضحیک پر توجہ نہیں دی۔ میں گھر آیا اور میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور جب میں اس تفسیر پر پہنچا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کو جب میں نے غور سے پڑھا، تفحص کیا، تو میں نے اپنی منزل پا لی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور تیسرا تمہارا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور میں اپنے مولا کی ولایت تک پہنچ چکا تھا۔ مرزا وہاں سے سفر کر گیا۔ اب علامہ احمد کہتے ہیں کہ میری عمر تھی 22 سال، میں تمام علوم جو تدریس میں، درس و تدریس میں کے ہوتے ہیں، ان پر میں عبور حاصل کر چکا تھا، لیکن لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ جناب یہ اب شیعہ ہو چکا ہے، حالانکہ میں ظاہری طور پر اعلان نہیں کیا تھا، لیکن میں اپنے دل میں اہل بیت کی محبت میرے دل میں بھر چکی تھی۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں مولا رضا کی زیارت کے لیے جاؤں۔ پھر وہ وہاں سے مولا رضا کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ علامہ احمد ٹھٹوی، کیا مقام ہے جس کو مولا خواب میں آ جائیں اور خواب میں آ کر مولا خود بتائیں، اس کی روحانیت کا کیا مقام ہوگا۔ پھر مولا رضا کی بارگاہ میں چلے گئے، وہاں پر ایک عالم دین سے ان کی ملاقات ہوئی، جس کے بارے میں علامہ احمد ٹھٹوی لکھتے ہیں کہ اس کا نام تھا آیت اللہ افضل کائنی۔ کہتا ہے میں بڑا متاثر ہوا اس عالم دین سے، مولا رضا کی بارگاہ میں افضل کائنی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں پر میں نے علم کلام، علم حدیث
اور علم فقہ پر ان سے میں نے درس لیا، میں پڑھتا رہا وہاں پر۔ اس کے بعد میں یزد چلا آیا، پھر وہاں پر بھی کچھ دروس میں نے حاصل کیے بعض اساتذہ سے۔ پھر میں قزوین میں آ گیا، پھر وہاں بھی میں کافی علماء کرام سے ملاقات اہل سنت سے بھی ہوتی رہی اور تشیع کے علماء سے بھی ہوتی رہی۔ اب میں مکمل ولایت علی پہ آ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اب مولا رضا کی زیارت کے بعد اب میں کربلا جاؤں۔ پھر اس کے بعد علامہ احمد کربلا چلے گئے، کربلا کے بعد نجف اشرف آئے، وہاں علماء سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد وہ حرمین اور شریفین چلے گئے حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ پھر وہاں سے وہ واپس جب آئے سیدھا حیدرآباد دکن جو ہے نا وہاں پر چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں پر ایک ریاست تھی، اس ریاست کا ایک جو کیا کہتے ہیں راجہ ہوتا ہے جیسے، ان کا نام تھا قطب شاہ۔ اس سے ملاقات ہوئی اور قطب شاہ نے اس کی بڑی عزت کی، بڑا احترام دیا اس کو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں پھر چلا گیا جلال الدین اکبر بادشاہ جو ہند تھا اس کے پاس چلا گیا، اس سے میری باتیں ہوئی، اس نے مجھے بہت بڑی عزت دی۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو عام ہمارے شیعہ بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں، کیا روحانیت ہے۔ یعنی ایسی سرزمین جس کو سرزمین سندھ کہا جاتا ہے، یہ ٹھٹھے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ اب علامہ احمد ٹھٹوی وہ چلے گئے جلال الدین اکبر کے پاس۔ جلال الدین اکبر نے اس کو ایک کام سپرد کیا کہ تو ایسے کر کہ 1000 سال جتنی پرانی تاریخ ہے اس کو لکھنا شروع کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ تحریریں لکھتا، تاریخ لکھتا، اور روزانہ جو میں لکھتا اس کو پڑھ کر جلال الدین اکبر کو سنایا جاتا۔ اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عثمان کی شہادت پر پہنچا تو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے لکھی، اور جب جلال الدین اکبر کی بارگاہ میں، یعنی کہ اس کے پاس جیسے ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں پڑھا جاتا ہے، جب وہ میں نے تحریر جو لکھی شہادت حضرت عثمان پر، تو جب میں پیش کی اور ایک اور بندہ تھا جو پڑھ کے ان کو سنایا کرتا تھا، تو وہ تحریر ذرا لمبی تھی، تو جلال الدین اکبر کو یہ بات ناگوار گزری اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ قاضی احمد تو نے یہ تحریر آج بڑی لمبی کر دی ہے۔ تو اس نے جواب دیا فی البدی، قاضی احمد نے کہا کہ جناب اگر یہ لمبی نہ کرتا تو حضرت عثمان کی شہادت کا مسئلہ کسی کے سامنے حل ہی نہ ہوتا۔ یہ تمام اسباب بتانے تھے کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی کیوں، اسباب کیا تھے، اور شہید کرنے والے کون تھے، اور شہادت کے پیچھے اصل مقاصد کیا تھے۔ اور میری بھی آپ سے گزارش ہے تمام سنی بھائیوں سے کہ اس بات کو ضرور آپ مطالعہ کریں کہ حضرت عثمان کی جو شہادت کا واقعہ ہے ملتا ہے یہ کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، اور اس میں جو بینیفیشری تھا وہ کون تھا، کس کو فائدہ تھا حضرت عثمان کی شہادت پر، کیونکہ مولا علی کو تو خلافت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو خود جا کے اہل مدینہ جا کر جو ہے نا مولا کے پاس جو ہے نا جا کر کہنے لگے کہ اگر آپ خلافت نہیں سنبھالتے تو ہم رسول اللہ کو شکایت کریں گے۔ اور بعض لوگ بلکہ مولا نے نہج البلاغہ میں جو یہ خطبہ اپنا خطبہ ہے میرے مولا کا، جو مولا نے فرمایا کہ بھئی جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا انہی لوگوں نے تو مجھے خلیفہ بنایا۔ جن لوگوں نے جب امیر شام نے مولا علی کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا، پھر واقعہ جنگ جمل ہوا، بڑا مشہور واقعہ کہ بی بی عائشہ کی جو لڑائی ہوئی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل میں،
جس کی پیشین گوئی رسول اللہ اپنی زندگی میں فرما چکے تھے. اور اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، آج کل میڈیا میں ہر چیز آ رہی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں ایسا شخص ہے جو میرے بعد، جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے، میرے بعد تم میں ایک ایسا شخص ہے جو تعویل قرآن پر جنگ کرے گا. تو حضرت ابوبکر نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ میں ہوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں. حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ میں ہوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، وہ جو میری جوتیاں سی رہا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور تمام صحابہ بھاگے، جا کر حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی کہ یا علی مبارک ہو کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بشارت فرمائی ہے کہ آپ رسول کے بعد جو جنگیں کریں گے آپ حق پر ہوں گے. مل کر درود پڑھے بلند آواز سے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ بشارت فرمائے کہ آپ حق پر ہوں اور بعد میں کہا جائے کہ جناب وہ پریشان ہے اپنا نعوذ باللہ مثلاً بھئی پتہ نہیں تھا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ؟ نہیں بھائی، رسول اللہ فرما چکے تھے کہ علی حق پر ہے. علی و مال حق والحق و ما علی، علی جہاں بھی ہوں گے حق علی کے ساتھ ہے. بات سمجھ رہے نا جی؟ حق علی کے ساتھ ہے. اور رسول نے جنگ کی تنزیل قرآن پر، قرآن کے متن پر. یہ توجہ رکھیں ذرا، کس پر جنگ کی؟ تنزیل قرآن پر، قرآن کے متن پر. قرآن کے جو متن سے مراد ہے قرآن کے جو اصل عبارت ہے اس پر جنگ کی. کیا ایک عالم دین نے اچھی اس کی تشریح کی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جنگ کی قرآن کے جسم پر. اور تعویل کیا ہوتی ہے؟ روح. تعویل کیا ہوتی ہے؟ روح. مقصد کہ یہ جو جسم ہے اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں نا، قرآن مجید تو نازل ہوا، بھئی قرآن کو پڑھو اور قرآن کی تفسیر کو چھوڑ دو تو کیا فائدہ؟ اصل تو قرآن آئین حیات ہے. قرآن تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ زندگی، تمہاری طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے. تو رسول اللہ نے جنگ کی قرآن کے جسم پر اور علی علیہ السلام نے جنگ کی قرآن کی روح پر، یعنی تعویل قرآن پر، مفاہیم قرآن پر، مقصد قرآن پر. کہ مقصد قرآن، حیات قرآن، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے تم سے، اس پر میرے مولا نے جنگ کی. اسی لیے میرے دوستو ایک بات یاد رکھو، آپ جب نماز پڑھتے ہو اور کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھئی جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تو اپنے رب سے کہہ کیا رہا ہے، اس بات کا فائدہ کیا ہے جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اگر ان چیزوں کا پتہ کرنا ہے تو پھر تمہیں علی کے در پہ جانا پڑے گا. کیوں؟ کہ تعویل قرآن علی جانتا ہے. اور رسول اللہ خود فرمایا کہ علی تعویل قرآن پہ جنگ کریں گے، قرآن کی روح پر جنگ کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ علی نے جتنی جنگیں کی تعویل قرآن پہ کی، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور علماء عامہ میں بھی ہے اور علماء خاصہ میں بھی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت اس نے بڑی تفصیل سے لکھی، علامہ احمد نے. اس کے بعد دوستو میں بس زیادہ نہیں آپ کا ٹائم لینا چاہتا کہ علامہ احمد اس کے بعد پھر آ گئے لاہور میں، کچھ عرصہ وہاں رہے جلال الدین اکبر بادشاہ کے پاس. پھر کچھ حاسدین کی وجہ سے وہ وہاں سے لاہور آ گئے. اور میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی عظیم ہستی، اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی قبلہ، جس کی میں آپ کو
کتابوں کے نام آپ کو میں بتا دوں کہ انہوں نے ایک تریاق فاروق لکھی، اور ایک اور جس میں مزاج اور طب کے بارے میں ہے، علامہ احمد کی کتاب تریاق فاروق، اور اس کے علاوہ ایک رسالہ اخلاق لکھا، تالیف فرمایا، اور ایک اور کتاب لکھی اموال حکمہ، اسی طرح ایک اور کتاب لکھی خلاصۃ الحیات، اسی طرح ایک اور کچھ کتابیں لکھی جو حروف اور آداب کے اسرار پر تھی، علامہ احمد کی کتاب ہے 6ویں کی، اور اس کے بعد حاسدین ان کی پیچھے پیچھے تھے، اور جب وہ لاہور پہنچے تو لاہور میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہاں پر ایک قبرستان ہے قبلہ، قبرستان ہے میر حبیب اللہ کا قبرستان، جو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اب میرا دل کرتا ہے انشاءاللہ جب بھی میں لاہور گیا تو میں ان کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا۔ وہاں پر وہ مدفن ہوئے، علامہ احمد 6ویں، اور ہم دعا گوئیں کہ خداوند متعال ہمیں علامہ احمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حقہ کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے، اور تمام مومنین جو امریکہ میں ہیں، جو انگلینڈ میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، جو پاکستان میں ہیں، جو ہندوستان میں ہیں، اور جہاں جہاں بھی ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، مولا اس ذکر کے صدقے میں، ان ایام کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں میرا کریم اللہ اس وبا سے ان کو محفوظ رکھنا، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا، اور میرا کریم اللہ آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے دوست ہیں طالب بھائی اور محمد عباس، ان کے والد کو صحت و سلامتی عطا فرمانا، اے بار اللہ آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے جتنے بھائی دوست انگلینڈ میں رہتے ہیں، قبلہ ارشد ترابی صاحب ہیں، ہمارے اور بہت سارے دوست احباب ہیں، قبلہ آغا ذوالقرنین ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے دوست ہیں جو رہتے ہیں بحر قبلہ تقی شاہ اپنا محمودی صاحب ہیں، اور یہاں پر بھی جتنے مومنین ہیں، اے بار اللہ آل محمد کا واسطہ ہے، ریحان بھائی کا والد ہے، ان کی والدہ ہے، اور تمام اور بہت سارے مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ہمارے جو دوست ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد مصطفیٰ و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، آمین یا رب العالمین۔